بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت دن کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو اور زیادہ اچھا لگتا ہے نا، مزہ آتا ہے کہ بھائی چلو آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے بھائی آج کیا ہوگا ٹاپک، آج کس بارے میں بات کریں گی، کیا بتائیں گی ہمیں۔ اور پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں کے کمنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت ہمارا دل بڑھتا ہے، ہمت افزائی ہوتی ہے اور ہمیں نئے نئے آئیڈیاز بھی ملتے ہیں آپ کے کمنٹ سے۔ تو آج جو ہے جو میں بتانے والی ہوں آپ کو، وہ میں اپنے بارے میں، اپنی جو ہماری خامی ہے ماں کی حیثیت سے، جو میرے اندر خامی ہے نا، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور میں کیونکہ ایک ماں ہوں تو اس طرح سے دوسری بھی بہت ساری مائیں ہیں، تو وہ سب بھی سنیں، توجہ دیں، برا نہیں مانیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو میں نے سیکھا ہے وہ آپ بھی سیکھ لیں، کیونکہ سیکھنے کا تو ہمارا عمل جو ہے وہ ماں کی گود سے زمین کی گود تک جاری ہے نا، اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو اب آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی آج یہ اپنی کون سی غلطی بتائیں گی، تو میری غلطی کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا جو جنریشن تھی، ہماری جو نسل پرانی، ہم پرانے لوگ ہیں نا، 70 سال کی ہوں میں، تو ہماری تو پرانی نسل ہے۔ آپ لوگ تو آج کے ہیں، تو ہمارے تجربے سے آپ لوگ سیکھیں گے۔ تو ہمارا یہ تھا کہ بھئی ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں بھی ڈانٹ سکتے ہیں، کہیں بھی سرزنش کر سکتے ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہو جائیں، ہم جب بھی ان کو ڈانٹ سکتے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں بھئی، ہم تو اس لیے ڈانٹ سکتے ہیں۔ لیکن یہ خیال غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر وہ ہمارے بچے ہیں تو ہمارا یہ حق ہو گیا کہ ہم ان کی انسلٹ کریں، پبلک میں بھی اور پرائیویٹلی بھی۔ بھائی میں نے تو بہت کی ہے، اپنے بچوں کی میں نے بہت کی ہے۔ اچھا، اب انسلٹ کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو جو بچے تھے جب تو ان کی پٹائیاں ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، وہ ہو گیا۔ اب جب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے کسی رویے پہ ان کو گھر والوں کے سامنے یا ان کے دوستوں کے سامنے یا کسی تقریب میں، کسی دعوت میں جو ہے ان کے عیب نکال دینا، ان کا ڈانٹ دینا۔ کیا تم نے ٹیبل سیٹنگ کی ہے؟ تمہیں ٹیبل سیٹ کرنی نہیں آتی کیا؟ تم نے گلاس کہاں رکھنی چاہیے، پلیٹ کہاں رکھنی چاہیے، تمہیں نہیں معلوم؟ تو کیا ہے، وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے آپ اپنی بیٹی کی یا اپنی بہو کی آپ جو ہے وہ انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس کو اچھا تو نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ تربیت ہم لوگوں نے ایسی کی ہے کہ ہماری اولادیں ہمیں پلٹ کے جواب نہیں دیتی، یہ ان کی بہت بڑی اعلیٰ ظرفی ہے، اور تربیت ایسے ہوئی ہے اس لیے ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ بھئی بڑوں کو جواب نہیں دینا۔ بڑی اچھی بات ہے کہ بڑوں کو جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن بڑوں کو بھی بڑا بن کے رہنا چاہیے۔ میں نے اپنی بچیوں کو، اب جیسے میں دبئی گئی، وہاں میری بیٹی رہتی ہے، اس نے بڑی محنت کر کے میرے لیے کچھ بنایا۔ اب جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو میں نے کہا نادیہ کیا بنایا تم نے؟ تم تو اتنا اچھا کھانا بناتی تھی، کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ وہ بیچاری چپ ہو گئی اور اس نے جو دوسری ڈش بنائی تھی وہ میرے آگے رکھی۔ لیکن آج اس نے یہ بات کی تو مجھے بات یاد آئی کہ ہاں وہ کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا امی، اس نے یہ نہیں کہا کہ امی آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ آئیڈیا دیا کہ امی دل ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بہت محنت سے محبت سے آپ کے لیے کوئی چیز بناتا ہے اور آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ تو پہلے جیسا ذائقہ ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو مجھے پاکستان کی گندی چیزیں، سندی چیزیں، مکھیاں، مچھر، مٹی، دھول، وہ چیزوں کا ذائقہ ہمیں لگ گیا ہے نا، تو وہ ہمیں ہر چیز یہاں کی اچھی لگتی ہے، جب ہم کہیں اور جاتے ہیں تو ہمیں وہ ذائقہ نہیں ملتا۔ اب میرا جو تھا وہ یہی تھا کہ نادیہ کیونکہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے، تو مجھے وہ یہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا کہ میں اسے ہرٹ کر رہی ہوں، لیکن میں نے اسے ہرٹ کیا نہ اپنے الفاظ سے، اپنی بات سے۔ تو میں اس لیے اپنی جو ہے ہم عصر خواتین جو ہے، میرے عمر کی جو خواتین ہیں یا مجھ سے چھوٹی ہیں یا اب جو نئی ساسیں بن رہی ہیں، ان سب کو میرا یہ ہے کہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو، چاہے وہ آپ کی بہو ہو، آپ کا پوتا ہو، آپ کی پوتی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، کیونکہ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم لوگ اب عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ ہمیں ان کی جوانوں کی طاقت کی، ان کی محبت کی، ان کی خدمت کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ذرا
ٹھنڈا رکھنا چاہیے، ہے نا، ذرا سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہم چاہے کسی بھی رتبے پہ ہوں، ہم چاہے باس ہوں، چاہے ماں ہوں، چاہے باپ ہوں، کسی بھی رشتے میں ہوں، ہمیں بات کرتے ہوئے ہمیں ضرور یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے الفاظ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، کسی کا دل تو نہیں دکھے گا، کسی نے ہمارے لیے محنت سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ مجھے وہ ہوٹل لے کر گئی دبئی میں، میرا داماد جو ہے بہت اچھا بچہ ہے، بہت پیارا ہے، وہ مجھے لے کر گیا اور اس نے وہ وہاں پہ جو بہترین پیزا تھا وہ لے کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہمیں بٹھا کے، کافی دیر کے بعد وہ آیا اور ایکسائٹیڈ کہ کیا نام ہے، وہ مجھے میڈم کہتا ہے، تو کہنے لگا کہ میڈم میں آپ کے لیے یہ لایا ہوں۔ اب میں اتنی بری ہوں، میں نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ میں نے وہ جب کھایا، کیا ہے، کچھ ذائقہ ہی نہیں ہے، مزہ ہی نہیں آ رہا، کتنی بدتمیزی ہے، کتنی غیر اخلاق جو میں نے مظاہرہ کیا ہے نا۔ تو اس لیے میں اسی لیے اپنی زندگی سے اپنی مثالیں اس لیے دیتی ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں نے کسی کو ٹارگٹ کیا، میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ میں اپنی مثال سے سب کو سکھانا چاہتی ہوں کہ میں بھی سیکھ رہی ہوں اور آپ سب بھی سیکھیں۔ ہمارے پاس جو کمنٹس آتے ہیں، ہمارے پاس فون آتے ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں ان کے فون آتے ہیں، لڑکوں کے بھی آتے ہیں، لڑکیوں کے بھی آتے ہیں، ماؤں کے بھی آتے ہیں، والدوں کے بھی آتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہر ایک کے مسائل تو ہیں نا، مشورہ تو چاہیے۔ تو سب کا یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں، وہ بوڑھے اگر ہو گئے ہیں تو اولاد عزت نہیں کر رہی ہے، اب اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ عزت کرے اور بڑوں کو بھی یہ چاہیے۔ اچھا، ہم نے ابھی تک اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہوؤں کو بہت مشورے دیے کہ تم محبت کرو، تم اخلاق سے پیش آؤ، تم خدمت کرو، تم برداشت کرو، تم صبر کرو، تم شکر کرو، ہے نا، یہی کہتے رہے کہ گھر کسی طرح بسا رہے۔ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے بڑوں کو بھی مشورہ دینا ہے، کہ بڑوں کو بھی اپنے بڑے پن کا ثبوت دینا ہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ خاندان کو جوڑ کے جو ہے وہ بزرگ ہی رکھتے ہیں۔ آج اگر زندگی میں ہم اپنے بچوں کو، ان کے سسرالوں کو اگر ہم جوڑ کے رکھیں گے، ان سے اچھا رویہ، اچھا برتاؤ کریں گے، تو ہمارے جانے کے بعد بھی وہ لوگ جڑے رہیں گے، کیونکہ ہم ایک بائنڈنگ فورس ہیں، ہے نا۔ ہمیشہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں کا یا باپ کا انتقال ہو گیا تو بچے الگ الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت مجبوراً اپنے ماں یا باپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں یا مل رہے ہوتے ہیں، آ جا رہے ہوتے ہیں، کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ماں یا باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بچے سب دور دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے، اور وہ قصور ہوتا ہے ہم والدین کا۔ تو پلیز اپنے اس بائنڈنگ فورس کو مضبوط کیجئے، رشتوں کو جوڑ کے رکھیے، دلوں کو جوڑ کے رکھیے، اور بہت اچھے سے جو ہے آپس میں رہیے، تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں کوئی محبت سے یاد کر سکے، کوئی ہماری اچھی عادت۔ میرے میں تو کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یقین کریں، میں جانتی ہوں میرے اندر بے حد کمی ہے، بے حد خرابیاں ہیں، لیکن خدا را آپ لوگ تو ہیں ہی اچھے، تھوڑے سے اچھے اور ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا عمل جو ہے نا، ہر عمل ہمارا نسلوں تک جاتا ہے۔ جو تربیت ہم دیں گے، جو برتاؤ ہم کریں گے، جو سلوک ہم کریں گے، وہ نسلوں تک جاتا ہے۔ تو ہم اپنی نسلوں کو بچائیں۔ آج جو ہمارے معاشرے میں بے چینی ہے اور جو آج ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، وہ سب ہماری وجہ سے ہے۔ ہم نے وہ کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آئیے آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھیں گے، محبت سے رکھیں گے، ہم اپنے آپ کو تھوڑا دھیما کریں گے، کیونکہ ہمارا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سمیٹ کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں، محبت سے رکھیں، تاکہ محبت سے بچے ہمارے پاس آئیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آج اجازت چاہوں گی، اور سوچیے گا ضرور اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، تاکہ پتہ چلے کہ آیا ہم نے کوئی نئی بات، کوئی اچھی بات بتائی ہے آپ کو۔ اس کے ساتھ ہی بہت خوش رہیے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔